بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو احتجاج ہو رہا تھا اور مسلسل ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ ہم بل نہیں دے سکتے، بجلی کے بل جلائے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم بل نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے، لیکن اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اب ایک تو کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملات سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب لوگوں نے وابڈا کے جو پولز ہیں، کھمبے ہیں، وہ اکھاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ اور انڈیپینڈنٹ نے اس بارے میں ایک سٹوری بھی پوری چھاپ دی ہے کہ کس طرح سے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو ہمیں کرایہ دیا جائے اور ہم سے تو بل آپ مانگ رہے ہیں، نہیں تو یہاں سے تاریں اور کھمبے اپنے نکال لیں۔ اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جہاں پر خود لوگ علاقے کے احتجاج کرتے ہوئے کھمبے اکھاڑ رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے۔ آج نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی 2-3 دن لگیں گے، 48 گھنٹے تک کوئی ریلیف کی بات ہوگی، ہم مسلسل IMF سے رابطے میں ہیں، اور ساتھ ہی بھی کہہ دیا جی ہم تو عزت کے ساتھ بس الیکشن کروا کے نکلنے کا سوچ رہے ہیں، اور بتا دیا کہ جی بجلی کے بل تو دینے پڑیں گے اور کوئی حل نہیں ہے، بہرحال ہم ریلیف کا سوچ رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، جو لوگ تباہی کر کے گئے ہیں وہی اب حل بتا رہے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، مگر کوئی تسلی نہیں کسی کی کروا سکے کہ کیا کر رہے ہیں وہ، کیا جناب قسطوں میں کر رہے ہیں، کوئی جو ٹیکس ہے وہ کم کر رہے ہیں، کوئی یونٹ میں کوئی کمی کر رہے ہیں قیمت میں، کچھ انہوں نے اس طرح نہیں بتایا کہ بس یہ کہہ دیا کہ یہ 48 گھنٹے تک ہم کوئی ریلیف آپ کو دے سکیں گے، ابھی ہم صرف رابطے میں ہیں۔ تو کیا لوگ 48 گھنٹے تک انتظار کریں گے؟ حال یہ ہو گیا کہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا کراچی، وہاں پر بچے بے ہوش ہو گئے کیونکہ ٹریفک اتنا جام ہو گیا اور احتجاج کی وجہ سے مختلف سڑکیں، اہم سڑکیں کراچی کی بند ہو گئیں۔ اسکول کے بچے، عورتیں، لوگ برے حال میں تھے، کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا، کوئی واپسی کی طرف چلا گیا، گاڑی کے اندر ہی گرمی سے حبس سے لوگ بے ہوش ہونے لگ گئے، کسی کو بسکٹ پانی پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ہوش دلایا جائے، اتنے خوفناک حالات ہو گئے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پر ہے، ہر چھوٹے بڑے شہر سے یہی خبریں آ رہی ہیں، مسلسل احتجاج ہے۔ آج شٹر ڈاؤن تھا اور کل کے لیے ہے کہ جی پورے ملک میں، ابھی اس کو آپ جزوی سمجھیں، حالانکہ کوئی شہر نہیں بچا، بڑے شہروں میں پشاور بھی ہے، دیگر شہروں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی احتجاج بھی ہوا، شٹر ڈاؤن بھی ہوا، کاروبار بالکل بند ہو گیا۔ اب اس سے آگے کہا جا رہا ہے کہ جی پہیہ جام ہڑتال ہوگی، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں جی پہیہ جام نہیں ہو سکتا، اور ملک میں مشکل حالات ہیں لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، مہنگائی ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ جی جتنا کہا جا رہا ہے اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، مہنگائی ضرور ہے لیکن حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یعنی جب بل نہیں لوگ دے پا رہے تو پھر اس سے زیادہ کیا؟ اب مزید آپ کیا سمجھتے ہیں جی اتنے خراب نہیں، وہ اتنے خراب کیا ہوں گے؟ آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ جہاں پر پاکستان کے جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کا کاروبار وہاں پر ہوتا ہے، ان کے شیئرز کا کاروبار وہاں ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے بڑے ادارے ہیں، بینک سے لے کر انڈسٹری سے لے کر تیل اور گیس کو آپ دیکھ لیجئے، ہر سیکٹر، بڑا سیکٹر وہاں پر ہوتا ہے، ان کے شیئرز ہوتے ہیں، وہ کریش کر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں کہ مان پڑنے والی ہیں۔ خوف یہ ہے کہ جو روپے کی قدر گر رہی ہے یہ کوئی رکنے والی نہیں ہے، ڈالر نئے سے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے، مسلسل نئے ریکارڈ بنا رہا ہے، تو سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے اسی طرح ہو رہا ہے، مارکیٹ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اثرات آپ کو ہر شعبے میں نظر آ رہے ہیں، کوئی شعبہ نہیں بچا جہاں پر یہ تباہی نہیں آئی۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ کس نے کہا تھا رجیم چینج کرنے کو؟ بار بار یہ بات ہوتی رہی کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے رہے کہ میں نے بھیجا تھا جنرل باجوہ کے پاس، وزیر خزانہ کو، شوکت ترین کو، کہ اگر یہ سارا ہو گیا، یہ رجیم چینج والا معاملہ اور سب، تو پھر معیشت نہیں سنبھلے گی، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں اس وقت قیمتوں کا تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ واقعی جناب یہ تو تباہی ہو گئی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار بھی تھے، معاشی تجزیہ کار پروگرام میں، انہوں نے بھی اس طرح سے کمپیریزن کر کے دکھایا کہ آپ دیکھیے، اب سرکاری ادارے کی رپورٹ اگر ہم دیکھیں تو 103 روپے میں چاول مل رہا تھا فی کلو تحریک انصاف کے دور میں، جو اب 229 روپے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو گیا، 229 روپے۔ دودھ فی کلو 106 سے بڑھ کر 186 روپے ہو گیا۔ بیف 618 روپے تھا تحریک انصاف کے دور میں، اب ہو گیا جی 800 روپے۔ مٹن 1272 یعنی 1272 روپے، اور پھر یہ چلا گیا پی ڈی ایم کے دور میں 1663۔ اب میں اس لیے آپ کو پی ڈی ایم کا حوالہ دے رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو۔ چکن فی کلو 267 سے 407 پر، پیاز 62 روپے سے بڑھ کر 76 روپے، دال مسور 217 سے 292، چینی 86 روپے سے 160 روپے، انڈے فی درجن 130 سے 300 روپے، دال ماش 270 سے بڑھ کر 511 روپے ہو گئی۔
चावल फी किलो 77 रुपए से बढ़कर 165 रुपए हो गए, आलू फी किलो 37 रुपए से बढ़कर 95 रुपए, आटा 58 से बढ़कर 141 रुपए, घी डालडा 480 रुपए से किलो बढ़कर 600 रुपए, डबल रोटी ब्रेड जिसको कहते हैं 65 रुपए से बढ़कर 108 रुपए, पेट्रोल 150 से बढ़कर 291 रुपए, और अभी पता नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे हो पता लगे जनाब 10 रुपए और बढ़ गया या पता नहीं कितना बढ़ गया, उसका भी कहा जा रहा है। डीजल 145 से 293 रुपए, गैस 142 से 295 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 320 से 700 रुपए हो गया, चाय 258 से बढ़कर 415 रुपए हो गई। तो हर तरफ ये खबरें, अब तो वकला बीच में आ गए हैं। कराची में भी वकला ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। हर सेक्टर अब हमें नजर आ रहा है कि बाहर आ रहा है और तस्वीर शेयर हो रही हैं। खौफनाक सूरत हाल इतनी हो गई है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने सेनेटर्स को कहा है जी, यंग जनरेशन जो है ना वो अब सवाल करने लग गई है कि जी हमारी ज़िंदगियां क्या हैं। ये डॉन में खबर, ट्रिब्यून, द न्यूज़ की खबर है, मेहताब हैदर साहब ने इसको ट्वीट भी किया, द न्यूज़ की खबर है, और वो कह रहे हैं कि जी मैं लास्ट जनरेशन हूँ कि जी इतना मोहब्बत पाकिस्तान से कि हमारी अब जो जनरेशन है वो कह रही है कि जी ये देखें हमें मिल क्या रहा है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। ये खौफनाक है, अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा जी, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी, आज कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल बंद, ये दुनिया न्यूज़ ये खबर दे रहा है। अच्छा, IMF से राबता किया है, बिजली बिलों में रिलीफ 3 दिन बाद बात करेंगे, ये जनाब वज़ीर आज़म ने कह दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुसाबकती टैरिफ इंतहाई ज़रूरी है। अब निगरान वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज साहब के साथ मुलाकात की है जनाब ये टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों ने। अब खुद ये पैटर्न चीफ रहे हैं, अब कैबिनेट चेयरमैन से मुलाकात की है कि जी हमें बिजली सस्ती दी जाए। टेक्सटाइल सेक्टर कह रहे हैं जी बिजली सस्ती दी जाए। भाई आवाम को नहीं मिल रही, आपको कहाँ से दे देंगे, और कह रहे हैं जी टेक्सटाइल सेक्टर बैठ जाएगा, हर तरफ तबाही है। तो गौहर एजाज साहब तो कह रहे हैं जी हम पता नहीं 25 अरब डॉलर तक ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल की। वो टेक्सटाइल वाले अपने ही इनके खुद हैं, इनका कारोबार भी है और खुद पैटर्न चीफ हैं, अब ये वजीर भी बन गए हैं। तो अगर ये खुद नहीं टेक्सटाइल के लिए कुछ कर पा रहे तो बाकी मुल्क के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब मैंने आपको कीमतें बता दी, ये मैं आपके सामने वीडियो भी रख रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। लोग ऐलान कर रहे हैं कि जी हम ये जो खंबे हैं ये उखाड़ रहे हैं, और ये देखिए, और सुन रहे हैं हम। अच्छा, ये देखें आप, ये जी नाम कह रहे हैं जी, और एहतजाज हर सतह पर हो रहा है। ये देखें, वो देखें, देखें तो आवाज़ें भी लगा रहे हैं, और इन्होंने ये देखें खंबे उखाड़ना शुरू कर दिए। ये अब हाल हो रहा है, और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी स्टोरी इंडिपेंडेंट ये जो इदारा है उसने बाकायदा बताई है। इसी तरह से देखिए दीगर जगहों पर, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब लोग कह रहे हैं जी पट लो खंबे पट लो, मतलब उखाड़ लो खंबे उखाड़ लो। ये देखिए, ये अब आप देखिए इस तरह से ये वीडियो शेयर हो रही हैं, लोग इतने परेशान हैं, ये किस तरफ हालात जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा दिया है मुल्क को। और वापडा मुलाजमीन कह रहे हैं जी घर घर जाकर बिल देने से माजरत खां हैं, अवाम बिफर चुके, बगैर पुलिस सिक्योरिटी के बिल डिलीवर नहीं कर सकते। पहले तो कह रहा था ना मीटर किसी ने उतारना है, या मीटर तो उतारना वैसे ही गैर कानूनी, लेकिन उतार के ले जाते, अगर बिजली काटनी है तो नहीं जाना। अब कह रहे हैं कि जी हमने बिल देने भी नहीं जाना, और सिक्योरिटी के बगैर लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। कोई ये देखिए, ये भी वायरल हुआ, ये मीटर शायद जट पुलिस वाले की मलकियत है, मनजानिब बाकर हुसैन शाह किरायादार हो, कह रहे हैं जी मैं किरायादार हूँ, ये पुलिस वाले का है, ना कोई उतार कर लेकर जाए, ये बावडा वाला, ये हाल है। और इसके साथ जनाब आप देखें जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो क्या फरमा रहे हैं, मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा है कि जी 3 दिन में कोई बात कर सकेंगे हम रिलीफ के हवाले से। इन्होंने साफ़ी और एंकर से मुलाकात की है और कहा है कि जी फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती, बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनकी नज़र में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बिजली बहरान की बड़ी वजह लाइन लॉसेज, चोरी और IPPs मुआहदे हैं। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते में है। फिर कहा जी पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, लेकिन मुश्किल हालात जरूर हैं इस वक्त, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। इनका कहना था महंगाई जरूर है लेकिन इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो, मुल्क में तवानाई बचाने का कोई तस्वुर ही नहीं। और फिर जी मर्ज इलाज के लिए दुरुस्त तशखीस ज़रूरी है, शाम को महंगी बिजली इस्तेमाल करके तवानाई का नुकसान किया जाता है। फिर वो कह रहे हैं जी वो
3 سے 4 سال میں پاکستان میں 60 سے 70 ارب ڈالر سرمایہ کاری ہوگی، یہ انہوں نے سنا دیا۔ کیسے سرمایہ کاری ہوگی ان حالات میں؟ اور اب اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے برے نہیں ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب انڈیپینڈنٹ کی سٹوری، اس میں پوری تفصیل ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تاجر برادری کا ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، بجلی بلوں سے عوام کا پارا ہائی، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے، اہم شاہراہیں بلاک، جہلم میں عوامی رد عمل کا خوف، وابڈا ملازمین سینکڑوں بجلی کے بل پھینک کر فرار۔ یہ خبریں میں جو لگ رہی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جی کراچی متعدد مقامات پر احتجاج کے بعد شدید ٹریفک جام، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، ڈالر بھی 305 سے اوپر، ڈالر کے مقابلے روپے کی بے قدری کا نیا ریکارڈ، سٹاک مارکیٹ کریش، بجلی کمپنیوں کے ملازمین کا فری یونٹس کی سہولت کے حق میں مظاہرہ کہ ہم سے نہ چھینیں فری یونٹس، بجلی کے بل میں 30% ٹیکسز اور 50% حکومتی نااہلی، مفت بجلی پر شرائط لگنی چاہیے، ماہرین، ملک سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، شیخ رشید، وابڈا اور وزارت آبی وسائل کی بجلی کے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت، وابڈا کہہ رہا ہے، وزارت آبی وسائل کہہ رہے ہیں جی بجلی کے فری یونٹس کی جو سہولت ہے یہ ختم نہیں کرنی چاہیے، اس پر سارے احتجاج کریں ملازمین، وابڈا کے آبی وسائل اور دیگر جن کو مل رہے ہیں، ظاہر ہے ہاتھ لگی بٹیر کون لوٹاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں جی امیروں کے یا یہ جو مراتی یافتہ اشرافیہ ہے، ہم تو ملازمین ہیں، ان کی آپ نہیں بند کر رہے، ہماری بند کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی جناب مختلف وزارتوں میں اب ٹھن گئی ہے، کوئی وزارت کہہ رہی ہے نہیں ہم تو یہ مفت بجلی جو ہے یہ نہیں دے سکتے، اور دوسری کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ تو آپ کو دینی ہوگی۔ بجلی بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، جگہ جگہ مظاہرے اور شٹر ڈاؤن۔ پھر وہی سٹاک مارکیٹ کریش، مہنگی بجلی اور پیٹرول پر پاکستانیوں کے احتجاج سے بھارتی بھی حیران، بجلی بلوں میں اضافہ، درزی سلائی مشینیں لے کر سڑکوں پر نکل آئے کہ اب درزیوں کا کاروبار، ہر ایک کا کاروبار اب بجلی سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا کرے۔ آخر میں جناب یہ انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ برطانوی ادارہ ہے، اس کا اردو میں یہاں پاکستان میں ویب سائٹ ہے، اور وہ لکھتے ہیں جی کھمبے منتقل کریں یا کرایہ دیں، بجلی مہنگی ہونے پر احتجاج، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں نے محکمہ وابڈا کو ان کی ملکیتی زمینوں پر سے بجلی کی تمام تنصیبات کی منتقلی یا معاہدوں کے ذریعے کرایہ ادا کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف کئی ہفتوں سے جاری احتجاج میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور اب کئی علاقوں میں مقامی لوگوں نے محکمہ وابڈا کو نوٹس دینا شروع کیے ہیں کہ ان کی ملکیتی زمینوں پر لگائی گئی بجلی کی تنصیبات یعنی کھمبوں کا کرایہ ادا کیا جائے، یا 1 ماہ کے اندر اندر یہ تنصیبات وہاں سے منتقل کی جائیں۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ محکمہ وابڈا صارفین کو خدمات فراہم کرنے کا معاوضہ بجلی کے بلوں کی صورت میں وصول کرتا ہے، مگر کئی دہائیوں سے استعمال ہونے والی ملکیتی زمینوں کا نہ تو کوئی معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے۔ شہریوں نے بجلی کے کنیکشن کاٹنے اور میٹر واپس لے جانے کی بھی درخواست کی ہے، کیونکہ وہ بجلی کے بھاری بل ادا نہیں کرنے کی بجائے جنریٹر یا سولر انرجی کو زیادہ سستا سمجھتے ہیں۔ اس نوخے احتجاج کی ابتدا راولا کوٹ کے علاقے دیرک سے ہوئی، اور اب تک راولا کوٹ کے علاقے، وادی نیلم اور کوٹلی کے بعض علاقوں میں بھی ایسے نوٹس محکمہ وابڈا کے حکام کو وصول کروائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ 1 درجن سے زائد شہریوں کے دستخطوں سے ایگزیکٹو انجینئر وابڈا کے دفاتر میں جمع ہونے والے نوٹس میں محکمے سے مطالبہ کیا گیا ہے 1 ماہ کے اندر اندر بجلی کے کھمبے اور دیگر تنصیبات ملکیتی زمینوں سے منتقل کریں اور اپنے بجلی کے کنیکشن واپس کریں، کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد اب وہ بجلی کے بل ادا کرنے کے قابل نہیں، اور بجلی کی بجائے جنریٹر یا سولر انرجی کو ترجیح دیں گے۔ پوری اس کی تفصیل ہے، ہو سکا تو ہم کسی اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ بہت اس میں ڈیٹیل ہے ساری، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ ہم الگ سے ایک ویڈیو اگر ہو سکا تو اس میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ 2-3 دن میں نگران وزیر اعظم سے ریلیف دے سکیں گے؟ اللہ حافظ۔